اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا دوست قیصر وجی آپ سبوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے. ناظرین، آج پوری دنیا کی نظر فلسطین پہ مرکوز ہے، اور اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. ناظرین، آج 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے جو اسرائیلیوں کے ذریعے فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. 6 مہینے ناظرین، یہ ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. اور ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے انسانیت کے علم بردار مغربی ممالک کا بھی اصل چہرہ عیاں ہو گیا ہے. وہ نہ صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں بلکہ اسرائیل کو ہر ممکن سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مگر مجھے گلہ ان مغربی ممالک سے نہیں ہے، مجھے تو گلہ ہے ان مسلمانوں سے جنہیں آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کا دوست کون ہے اور دشمن کون. ناظرین، اگر ہم اپنے دشمن کو ہی نہیں پہچان پائیں گے تو ان کا سامنا اور مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ناظرین، آج ہمارے سامنے یہودیوں کی تاریخ اور ان کے تعلق سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں بردر انعام الحق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الحق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت ناساز رہی 1-2 دنوں سے، مگر ابھی فی الحال بہتر ہے. یہ اتنا اہم ٹاپک تھا نا کہ میں اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جی کیونکہ آپ بھی اس چیز کو انسسٹ کر رہے تھے کہ باتیں اتنی ضروری ہیں، لوگ اتنے زیادہ کنفیوزڈ ہیں ان سب باتوں کو لے کے کہ ان سب باتوں کا خلاصہ لوگوں کے سامنے ہونا بہت ضروری تھا. تو بھائی، میں اس سے پہلے کہ یہودیوں کی تاریخ اور ان کے بارے میں لوگوں کے سامنے تفصیلی گفتگو آپ رکھیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی کیا تاریخ ہے؟ سب سے پہلے کیسر بھائی، ایک چیز، جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں یاد رکھتی، تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے. اس حوالے سے بھی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کافی دنوں سے کام کیا ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور لوگ اس کو ذہن میں بیٹھا لیں کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے اور ہمارا اصل دشمن کون ہے. جی، کیونکہ اگر ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے، ان کی عیاریوں کو، ان کی چالاکیوں کو نہیں پہچانیں گے، تو جس طرح آج امت مسلمہ دھوکہ کھا رہی ہے اس طرح ہماری آنے والی نسل بھی دھوکہ کھائے گی. صحیح. آپ کا جو ایک سوال ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے، تو دیکھیں، بیت المقدس جو ہے اور وہ جو حرم ہے، جو ارض فلسطین ہے، جی، وہ نبیوں کا شہر رہا ہے. صحیح. اور مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا. اور اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی تھی. صحیح بات ہے. اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ روئے زمین پر صرف 3 جگہ ایسی ہیں جن کی زیارت کی جا سکتی ہے ثواب کی نیت سے. اس کے علاوہ کہیں بھی ہم لوگ ثواب کی نیت سے جو ہے زیارت نہیں کر سکتے. ایک خانہ کعبہ، جی، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، صحیح، اور تیسری یہ بیت المقدس. تو ان حوالوں سے بیت المقدس کی اہمیت اور اس کا مقام ہم مسلمانوں کے نزدیک بہت ہے. اور یہ تو رہی بیت المقدس کے تعلق سے، مطلب بیت المقدس کو کس نے تعمیر کیا، ٹھیک ہے. اور سرزمین فلسطین سے ہم مسلمانوں کو جو عقیدت اور محبت ہے، کیا صرف بیت المقدس کی وجہ سے ہے یا کوئی وجہ بھی ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں، بیت المقدس سے پہلے وہ جو علاقہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک یہ تعمیر کروائی جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے. جی جی. پھر اس کے بعد جب کہہ لیجیے کہ یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا، اور ایک پرانی تاریخ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ جو ایک ایریا جو وہاں کا آپ دیکھیں گے، وہاں کے جو میپ ہے جو گوگلس میں موجود ہے، تو وہ ایریا جو ہے وہ القدس اور بیت المقدس بنا، جس کی خدمت جو ہے وہ ہماری مریم علیہ السلام بھی کیا کرتی تھی. اور اس حوالے سے بھی وہ ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے جو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جی جی، ٹھیک ہے نا. تو مریم علیہ السلام ان کی امی تھیں. اس حوالے سے بھی وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ہمارے لیے قبلہ اول ہے، نبیوں کی جگہ ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب مسلمان مدینہ بھی ہجرت کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں. تو مطلب انعام بھائی، یہ لوگوں میں ایک
بدگمانی کہہ لیں یا مسکنسیپشن کہہ لیں، یہ بھی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو آخر مطلب جو انبیاء ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے اور بنی اسرائیل کی قوم اور ان میں جو بھی انبیاء آئے ہیں وہ الگ ہے. یہ کیا ایسا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے؟ ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، اور وہ نبیوں کا سلسلہ جو ختم ہوا اسحاق علیہ السلام سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہی ختم ہوا. جی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہے. صحیح. لیکن اب اور اس وقت ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو جو یہودی تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. جی. ایک حصہ وہ ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگا اور ان کے حواری کہلائے، اور ایک جو تھا وہ یہودی بنا جنہوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانا چاہا، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا. تو یہ تو رہی بات. یہ جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی تاریخ، ہم اپنے دشمنوں کی تاریخ جاننے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنی تاریخ جانیں کہ القدس کیوں محترم ہے، کیوں مقدس ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور فلسطین جو ارض فلسطین ہے، بس کیا ایک یہ ہے کہ ہمارا حرم ہے اس لیے نہیں، وہاں پہ بہت سارے انبیاء ہیں، انبیاء کا مسکن رہا ہے وہ، اور بہت ساری اسلامی تاریخی واقعات وہاں پہ رونما ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پہ گئے تو پہلے مطلب مدینہ یا مکہ سے، کہاں سے گئے تھے؟ مکہ سے گئے تھے. تو مکہ سے وہ مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ معراج پہ. وہ آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو جو مکہ سے یعنی خانہ کعبہ سے جو بیت الاقدس کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے. جی جی جی. اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی انہوں نے. تو ایک بہت ہم لوگوں سے بہت اٹیچڈ ہے وہ جگہ. بالکل بالکل. اور ہم لوگ ایسا نہیں کہ بس ایموشنل ہو رہے ہیں، اور یہ واقعی تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے بہت معتبر جگہ ہے. تو یہ جاننا بھی ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا. تو آئیے اب ہم چلیں اس جانب کہ اپنی تاریخ تو ہم لوگ سمجھ گئے، مگر دشمنوں کی تاریخ، دشمن کس طرح سے سوچتے ہیں، ان کی سازش کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے وہ چال چلتے ہیں، یہ سب جاننا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ان کا سامنا کس طرح کر پائیں گے. ٹھیک ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے نا کہ یوتھ جو ہے نا کنفیوزڈ ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے پہلے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. ٹھیک ہے. اور تو قرآن میں یہودیوں کے تعلق سے کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لیکن قرآن مجید جب ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو واقعات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. جی بالکل. جو ریلیٹ کرتے ہیں یہودیوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہودیوں کو بہترین امت پہلے بنایا، پھر انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، اس کے بعد اللہ نے ان پر زندگی بھر کے قیامت تک کے لیے ذلت و مسکنت کو طاری کر دیا، اور اس کا نمونہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ قرآن مجید میں اب اگر ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہودیوں کی خیانت کا بھی ذکر آتا ہے، ان کی مکاریوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اچھا، اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ یہودی ایسے ہیں جو آپ ان میں سے کچھ کو ایسا ہے جو معصوم ہے، آپ ان کو نہیں پائیے گا، اور بہت ساری قرآنی آیت ایسی ہیں جن پر اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے کہ کبھی آپ ان سے درگزر سے بھی کام لیجیے. اچھا، ایسا ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہے کہ یہودی اور نصرانی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اور نصرانی تو کچھ حد درجہ تمہارے قریب ہے بھی، مگر یہودی تمہارے کٹر دشمن. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں اپنے دشمن کا تو پتہ چلا کہ ہمارا دشمن اصل دشمن ہے کون. اور جہاں تک ابھی انعام البھائی یہ ہم دیکھ رہے سیناریو، نہ صرف یہ کہ یہ مسلمانوں کے دشمن، یہ پوری انسانیت کے دشمن. تو یہ جو یہودی ہے تو ان کی کیا تاریخ ہے، ان کے وہ سرہ کہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اور کہاں تک آ کے وہ؟ یہ سرہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، ان کا نام اسرائیل تھا. جی. اور انہی کے نسل سے یہ لوگ آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا گیا ہے. یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے سورہ یوسف میں جن کا تذکرہ ہے، جی، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. اچھا. یہ انہی کے کہہ لیجیے قبیلے سے، انہی کی نسل سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے جو آخری نبی آئے وہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس وجہ سے ان کو ایک بیر جو ہے مسلمانوں سے اس وجہ سے بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نسل میں یعنی اسماعیلی نسل میں کیسے نبی آ گیا، تمام انبیاء تو وہ ہمارے نسل سے ہیں. اس کے طرف میں آؤں گا آئندہ. تو یہ رہی مطلب ان کا نسب کہ وہ مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام سے پھر اسحاق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے یہ بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے.
تو کیا ایک مسکنسیپشن یہ بھی ملتا ہے لوگوں میں پایا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو، درست بھی ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور بنی اسرائیل ایک نہیں ہے. بہت سارے جمہور علماء کا یہ بھی ہے کہ وہ دونوں ایک ہے، بہت سارے علماء کا یہ قول ہے کہ وہ ایک نہیں ہے. تو کیا اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے جتنے بھی علماء کو پڑھا ہے اور سنا ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل، یہودی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی ہیں. آپ اگر دیکھیں گے کہ تو ان کا جو روٹ ہے وہ شروع ہوتا ہی یعقوب علیہ السلام سے. جی جی. اور بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے کہ اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا غالباً. ہاں اسرائیل کا لقب تھا. جی. تو اس طرح جو جمہور علماء ہیں اور بڑے بڑے اسکالر وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہیں. ابھی ریسنٹ ڈیز میں پتہ چل رہا، مطلب لوگ اس بات پہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل الگ ہے اور یہودی الگ ہے، جو یہودا قبیلے سے نکلی تو یہ یہودی ہے. تو اگر یہودا قبیلے کو بھی آپ دیکھیں تو میرا یہ اوپینین ہے کہ یہودا جو تھے وہ بھی تو اسرائیل اسلام کے اولاد ہی تھے. تو میرا یہ اوپینین ہے کہ بنی اسرائیل اور یہودی الگ نہیں ہے، انہی کا ایک نسل ہے بنی اسرائیل کی. اچھا چلے، یہ تو بات کلیئر ہو گئی. لوگوں میں ایک مسکنسیپشن اور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ یہودی اور صہیونیوں میں فرق نہیں کر پاتے. جی جی. حالانکہ علماء ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، علماء اپنے کلپس میں ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھیں ہر یہودی برا نہیں ہے، یہ صہیونی لوگ ہیں جو تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ ٹائپ کی ایک تنظیم ہے ان لوگوں میں، وہ ہے جو یہ سارے مظالم ڈھا رہے ہیں. تو اس تعلق سے تھوڑی روشنی آ رہا ہے. بالکل. دیکھیں ہمیں اس معاملے میں نا، جو اب ہم لوگ انشاءاللہ اگر بات کریں گے، ہمیں فیکٹ پر مبنی باتیں کرنی چاہیے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ کیا مطلب بیسکلی سوال یہ ہے کہ صہیونی اور یہودی میں کیا فرق ہے، تو ضرور فرق ہے. ہر صہیونی جو ہے یا زائنسٹ جو ہے وہ یہودی ہوتا ہے، لیکن ہر یہودی جو ہے وہ زائنسٹ نہیں ہوتا. ایکچولی زائنزم جو ہے وہ ایک انتہا پسند تحریک ہے جس کا بانی تھیوڈور ہرزل تھا. اچھا. اور یہ تحریک جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے آخری ادوار میں رکھی گئی. ہمیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنی چاہیے، ابھی جو وار ہے نا، ایک وار تو جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک وار جو ہے وہ ٹرمینالوجیز کے وار ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی کوئی بندہ یہ لکھتا ہے #، جیوز یا یہ، تو ہمیں اس طرح ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں #بائیکاٹ جائنزم کے اوپر ٹارگٹ کرنا چاہیے. اچھا. کیونکہ کچھ یہودی ایسے ہیں جو زائنسٹ نہیں ہیں، وہ اس تحریک کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، وہ اس کے خلاف ہے. ان لوگوں نے بھی اپنے بیان ریکارڈ کروائے ہیں اور پروٹیسٹ کیا ہے ان جائنسٹ کے خلاف. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ٹرمینالوجیز کو سمجھیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں، اور ہم لوگ ٹارگٹ جائنزم کو کریں. صحیح. تو اور جس طرح سے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جب بھی ان لوگوں کا کسی سے عرب میں جھگڑا ہوتا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ میرا نبی آنے والا ہے، اس وقت ہم لوگ تم لوگوں کو دیکھ لیں گے ہمیشہ. تو لوگ پوچھا کرتے تھے کن کی بات کر رہے ہیں، تو بول رہے ہیں کہ ان کتابوں میں ہے کہ ان کے نبی آنے والے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ آئے اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، ان لوگوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ایک یہودی جو تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہو جاتا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ ابا، جو وہ نبی کا جو دعویٰ کر رہا، کیا واقعی مطلب وہ نبی ہے، اور کہہ لیجئے کہ اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے اندر ساری نشانیاں ہیں کہ وہ نبی ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے اور اس کے خلاف ہم لوگ سازشیں کریں گے. تو یہ ایک جلن ہے جو میں نے آپ کو بات کہی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری نبی جو ہوگا وہ ہماری نسل سے ہوگا. حالانکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی نسل میں جہاں پہ بھی وہ اپنے نبی کو مبعوث کرے. اور یہ کہہ لیجئے کہ ایک حساب سے کھلا اللہ کے فیصلوں کے خلاف بغاوت ہے. بالکل صحیح بات. تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ کو بھی ماننے سے انکار کیا اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، تو مگر ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ اللہ کی لاڈلی امت ہوا کرتی تھی. اللہ نے بہت سارے انعامات کیے ان کے اوپر اور بہت ساری نشانیاں دکھلائیں ان لوگوں کے. تو پھر ایسا کیا ہوا، وہ کہاں سے بھٹکے، کیسے وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئے؟ ایک لاڈلی امت سے وہ ملعون کیسے قرار پائے؟ اس کے آپ ڈیپتھ میں جائیں گے. سب سے پہلے چیز یہ دیکھیں نا کہ ان کو وہ نشانیاں دکھائی گئی ہیں اس امت مسلمہ کو نہیں دکھائی گئی ہیں. مثال کے طور پر منت سلوہ کا نزول ہونا، فرعون کا غرق ہونا،
اور آپ دیکھیں کہ جب فرعون ان کے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتا ہے اور یہ پار ہو جاتے ہیں اللہ کی مدد سے، تو پھر آگے جا کر کہتے ہیں کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے. تو ان کی اور اس کے علاوہ نبیوں کو قتل کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا جو سب سے بڑا ظلم ہے. ایک انسان کا قتل اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، تو سوچو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے اور شرک تک پہنچ گئے، اور شرک تک پہنچ گئے. وہ دیکھیں گے جو بیلنسیاگا یا بال وغیرہ کے جو بچڑے کو معبود بنا لینا، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ملیں گی. تو اگر ہم لوگ ہسٹری پڑھیں اور ان کے حقائق پڑھیں تو انہوں نے اپنی جان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، صحیح، اور بغاوت کی، اللہ سے بغاوت. حالانکہ اللہ نے دیکھیں کہ منو سلوا ان کو دیا، جب جیسی ضرورت پڑی. منو سلوا کا آنا ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک رزق آ گیا، منو سلوا کا آنا ایسا ہے جیسے کہ آپ ایک غیبی مدد کو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے ہوتے ہوئے، ایک نشانی کو، ٹھیک ہے نا. پھر سے جب وہ چٹیل میدان میں پھر رہے ہیں، دھوپ کی تپش ان کو پریشان کریے تو ابر کا سایہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. جب ان کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو 12 چشمے، چونکہ آپ نے بتایا پہلے کہ 12 قبیلے تھے، تو 12 چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا. جی جی بالکل. اور ایسے ہی سینکڑوں مطلب ان لوگوں پر احسانات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے. مگر ان لوگوں نے بعد میں کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، یہ پیچھے بچڑے کو اپنے معبود بنا لیں گے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری غلطیاں کے لیے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے نا اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی. مطلب ایک چیز تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی راضی نہیں ہے، بالکل کہیں نہ کہیں. ٹھیک، تو یہ ڈائسفورا کیا ہے؟ یہ ایک ٹرم ملتا ہے ڈائسفورا ان کے تعلق سے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ملعون قرار دیا اور یہ ان لوگوں کو نکال پھینکا، تو اس کی ڈائسفورا ایک ٹرم ملتا ہے جس کی وضاحت آپ کر دیتے تو اچھا ہوتا. دیکھیے ڈائسفورا اور یہودیوں کی تاریخ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ڈائسفورا کا جاننا بہت ضروری ہے. ڈائسفورا کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہودیوں کا انتشار. ٹھیک ہے، اور یہ ڈائسفورا جو ہے وہ 1948 تک رہا، سن 70 عیسوی سے 1948 تک رہا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کو فلسطین دیا، وہ وہاں فلسطین میں آباد ہو گئے، تو انہوں نے نا بہت بڑے بڑے گناہ کیے جس کی وجہ سے آپ اللہ کا عذاب آیا. مثال کے طور پر جو ان کی جو سیکنڈ ٹیمپل جب بنا تھا، تو اس کو سب سے پہلے جو فرسٹ ٹیمپل جو ہیکل سلیمانی بنا، تو اس کو نبوکت نظر یا بخت نصر جس کو کہتے ہیں، اس نے گرایا. پھر اللہ نے ان کو فتح دی، پھر انہوں نے دوبارہ ٹیمپل تعمیر کیا. اس کے بعد اس ٹیمپل کو ٹائٹس نے گرایا سن 70 عیسوی میں، اور اس کے بعد ان کو فلسطین کی زمین سے نکال دیا گیا. یہ وہ موقع تھا جہاں سے جو ہے ان کا ڈائسفورا کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، اور میں اس ڈائسفورا کے پورے حصے کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں تاکہ اور چیزیں واضح ہو جائیں. جی، سن 70 عیسوی سے لے کر وہاں سے 300 برس کا جو حصہ تھا، ہوا یہ کہ جب ان کو ارض فلسطین سے نکالا گیا تو یہ لوگ جس کی جہاں سینگ سمائی وہ وہاں چلے گئے. کچھ ہندوستان آ گئے، کچھ یورپ چلے گئے، کچھ برطانیہ چلے گئے. پوری دنیا میں جس کا جہاں سینگ سمایا وہ وہاں پہ چلا گیا. یورپ میں سن 70 سے آگے کے 300 برس میں ہوتا یہ تھا کہ رومیوں کی حکومت تھی. اس وقت روم جو تھا وہ سپر پاور تھے. تو رومی کیا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی دونوں پہ ظلم کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ رومیوں نے عیسائیت قبول نہیں کیا. تو اور ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے، اور ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی تھے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ رومیوں کا جو بادشاہ تھا کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا. اب عیسائیوں کی عیش ہوگی کیونکہ بادشاہ ہی عیسائی بن چکا ہے. صحیح. تو اب عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کی ایک دشمنی ہے. کیسے دشمنی ہے؟ عیسائی جس کو اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے سازش کر کے ان کو قتل کیا ہے. ایک یہ دشمنی ہے. یہ مطلب ان کی سوچ ہے کہ انہوں نے قتل کیا. ہاں ان کی سوچ ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا. تو یہ ایک بہت کٹر دشمنی ہے دونوں میں. صحیح. تب چونکہ عیسائی کا بادشاہ بن گیا، بادشاہ جو ہے وہ عیسائی بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو رومی پوری طاقت سلطنت ان کے پاس طاقت آ گئی. صحیح. تو یہودیوں نے کیا عیسائیوں نے کیا کہ ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ابھی یہ پہلا حصہ چل ہی رہا تھا کہ سن 571 عیسوی میں اب جو ہے وہ ڈائسفورا کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے. سن 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 610 عیسوی میں نبوت ملتی ہے.
اچھا یہاں ایک چیز دیکھیں گے کہ جب ان کو نبوت ملتی ہے اور مکے میں وہ اعلان کرتے ہیں تو یہودی ان کو مکے میں ہی پریشان کرتے ہیں. آپ کو سیرت کی کتابوں میں بیشتر مقامات پہ ملے گا کہ یہودی جاتے تھے اور قریشیوں کو اکساتے تھے اور یہودی جا کا سوال کرتے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے, اللہ کون ہے, اس طرح کے سوالات کر کے وہ رسول اللہ کو تنگ کیا کرتے تھے مکہ میں بھی. پھر جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماسٹر اسٹروک کھیلا. انہوں نے یہودیوں کے جتنے قبیلے تھے, جو 3 بڑے قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے پیکٹ کر لیا کہ ہم لوگ رہیں گے اور جب بھی کوئی دشمن مدینے پہ حملہ کرتا ہے تو ہم لوگ مل کر لڑیں گے. لیکن انہوں نے وہاں بھی خیانت کی, اور جب یہ خیانت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کو نکال دیا. غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع, غزوہ احد کے بعد بنو نذیر اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو سزا دی جی, اور بہت بری سزا تھی وہ. اچھا وہ خیبر میں پھر جا ہاں جی بالکل. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی دوسرا حصہ چل رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم فتح کیا تو ایک تاریخی فتح تھی. بالکل. اس وقت عیسائی وہاں پہ تھے, عیسائیوں نے وہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی تھی, وہ وہاں پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ یہودی وہاں آئے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تو انہوں نے کہا, انہوں نے یہودیوں کو زیارت کے گھر سے آنے کی اجازت دے دی کہ یہ ان کا تاریخی مقام ہے, تو انہوں نے اجازت دے دی. اور لیکن عیسائیوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ انہیں اجازت تو دے رہے ہیں لیکن ایک معاہدہ کیجیے, اس شرط کے ساتھ آپ کو یروشلم کی چابی دی جاتی ہے کہ آپ کبھی بھی یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ. عیسائیوں نے یہ کہا, یہ معاہدہ طے پایا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں جو یہ معاہدہ رہا, اس معاہدے کے پاس یا کہہ لیں اس معاہدے کو بنو امیہ کی خلافت کا دور ہو یا بنو عباسیہ ہو یا عثمانی سلطنت ہو, ان تینوں نے نبھایا. حالانکہ عثمانیہ سلطنت جو ہے وہ آخری ادوار میں بہت مشکل حالات میں آ گئی تھی, صحیح, لیکن پھر بھی انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا. سلطان عبدالحمید کو بہت سارے انہوں نے پیشکش کیے ہیں, بہت ساری رشوت دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم سارے آپ کے جو آپ مقروض ہیں, ہم قرضہ آپ کا سارا معاف کروا دیں گے یا سارا ہم ادا کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ صرف ہم کو فلسطین دے دیجیے. مگر انہوں نے منع کر دیا کہ جو حضرت عمر نے جو معاہدہ کیا ہے ہم بھی اس معاہدے کے پاس رکھیں گے. بالکل. ایک مقام یہاں پر ہے جو ڈائسپورا سے تھوڑا ہٹنا چاہ رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ابھی کس اسٹیٹ میں ہے. اس اسٹیٹ میں ہے کہ زمین پر ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں ہے, وہ انتشار کا شکار ہے, پھر بھی ان کی مکاریاں اور خیانتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اچھا یہ ایسا ہے کیا کہ قرآن میں کہ قیامت تک تمہارا کوئی مسکن نہ ہوگا؟ بالکل بالکل, اللہ نے ان ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس اسٹیٹ میں بھی چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بھی نکال دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دور میں انہوں نے بہت بڑی سازش کی امت مسلمہ کے خلاف, اور امت مسلمہ کی پیٹھ پر ایسا خنجر بھونکا جس کے زخم آج بھی ہرے. کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت ہوئی تو ایک یہودی عبداللہ بن سبا, جی, وہ مسلمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے اور انتشار ڈالتا ہے یہ بول کر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو بنو ہاشم سے نہیں ہے, تو جو خلیفہ ہو وہ تو بنو ہاشم کا ہونا چاہیے. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا فتنہ بھی وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو آج تک چلا آ رہا ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عربوں میں یہ جو قبائلی اور جو حسب نسب کا جو ایک یہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے, یہیں سے ہم انتشار پیدا کر سکتے ہیں. بالکل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سازش کر کے شہید کیا, اور ان کی شہادت کے بعد مسلسل 5 سال مسلمان آپس میں دستوں ریبار ہیں. اللہ, دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. تو یہ ان کی خیانتیں, ان کی مکاریاں ہیں. اب آتے ہیں ہم لوگ ڈائسپورا کے تیسرے حصے پر. طارق بن زیاد جو ہے سن 1712 عیسوی میں اندلس کو فتح کرتے ہیں. جی, اندلس موجودہ دور کا پرتگال اور اسپین کو کہتے ہیں. آج وہ دونوں الگ ہیں لیکن پہلے ایک ہوا کرتی تھی. اس علاقے کو اندلس کہا کہتے ہیں. وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی, اور عیسائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ظلم کرتے تھے یہودیوں پر وہاں پہ. جب طارق بن زیاد نے جب فتح کیا اور جب وہاں پر وہ پہنچے تو یہودیوں نے کچھ راستے بتا دیے اور طارق بن زیاد کو فتح حاصل ہوئی. چونکہ یہودیوں نے مدد کی تھی تو طارق بن زیاد نے بھی ان کا احسان کو مانا, اور ان کو اب تو خیر ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہی نہیں کہ ہم ظلم کریں, چاہے کوئی بھی قوم کوئی بھی ملت ہو. تو طارق بن زیاد نے ان کو کچھ پروٹوکولز بھی دیے. جی, تو یہ جو اسرائیل کا جو سابق وزیر اعظم رہا ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلم اسپین از دی گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا.
یہ وہ وقت تھا جس میں یہودیوں کے بڑے بڑے تھنکرز پیدا ہوئے, بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے. اللہ. جب یہ اسٹیٹ چل رہا ہے وہاں تھنکرز پیدا ہو رہے, دانشور پیدا ہو رہے ہیں. چونکہ اسپین جو ہے اس وقت مسلمانوں نے وہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت کمال اور عبوریت حاصل کی, بڑے بڑے یونیورسٹیز کا قیام کیا. تو ہو یہ رہا تھا کہ برطانیہ سے جو عیسائی وغیرہ جو ہوتے تھے وہ وہاں جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے, اور وہاں کے دانشور یا پرنسپل یہودی ہوا کرتے تھے. تو اب وہاں بیٹھ کر یہودیوں نے کیا کیا, عیسائیوں کے پیٹ پہ چھوڑا ہوگا. جو یوتھ آتی تھی, ایک تو تھی اسلام کی روشنی جس سے وہ لوگ منور ہو رہے تھے, لیکن ایک یہ کام یہ کرتے تھے کہ یہ انہوں نے وہاں کے عیسائیوں کے یوتھ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کی کہ یہ پاپ کیا ہے, پاپ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے, تم کتاب کو فالو کرو, تم کتاب کو فالو کرو. چونکہ اس وقت عیسائی جو تھے وہ پاپ کو فالو کرتے تھے. جی. اب جب یہودیوں نے عیسائیوں نے اور جو یوتھ ہوتی تھی انہوں نے جب کتاب کو فالو کیا تو اس میں توراہ کا ذکر ہے. صحیح ہے. چونکہ عیسائیت سے پہلے توراہ تھی. ان کے نظر میں یہودیوں کی ایک الگ امیج بنی. اولڈ کیا کہتے ہیں, توراہ کا جو پرانا صحیفہ رہا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ عیسائی پڑھتے تھے. تو اس طرح انہوں نے ایک نئے فرقے کا کہہ لیا کہ عیسائیوں کی کمر توڑی, ایک پروٹیسٹنٹس فرقے کا آغاز ہوا. پروٹیسٹنٹس. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلیبی جنگ ہے, اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل عام ہوا. صحیح. اور اس طرح یہ تاریخ جو ہے نا ڈائسپورا کا تیسرا حصہ یہ ختم ہونے کے دور پہ ہے. یہاں سے عالمی جنگ وغیرہ کی شروعات ہوتی ہے, اس میں ہم وہی بات کریں گے. اور یہاں سے تاریخ جا کے ملتی ہے 1948 تک جو ان کا ڈائسپورا ختم ہوا ہے. تو مطلب آپ جو بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا ساری تاریخ یہ ڈائسپورا کی, تو اس سے ایک چیز سمجھ آتا ہے نا کہ عیسائیوں اور یہودی کے درمیان کتنا کلیش رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں نے کتنا احسان کیا یہودیوں کے اوپر. جی جی. حضرت عمر کی مثال لے لیں یا طارق بن زیاد کی مثال لے لیں. ٹھیک ہے. اور اس معاہدے میں عیسائی چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ آ کے یہاں بسیں. ٹھیک ہے. اور زیارت کی بھی ان کو اجازت دی جائے, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مانے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ زیارت کی تو اجازت دی ان لوگوں کو. مگر یہ لوگ الٹا آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ چھیڑ رکھا ہے, اور عیسائی جو ہے عیسائیوں کے ساتھ پیکٹ کر کے ایک نظر آ رہی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ جو لوگ شروع سے دست و گریباں ہوئے آ رہے ہیں, ایک دوسرے سے جھڑپ اور جنگیں ان لوگوں کی ہمیشہ دیکھیے گا, ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خون سے لہو لہان ہوئی ہیں, تو وہ اچانک سے یہ آ کے یہ کیسے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے, دوست بن گئے؟ دیکھیں کیسر بھائی کی دیکھیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی ہے کہ یہود و نصارہ میں قیامت تک کے لیے عداوت ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت پیدا کر دی ہے. تو یہ بغض و عداوت جو بات اللہ نے ذکر کر دی ہے ان کے اندر سے کبھی ختم نہیں ہوگی. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سینیریو ہے یہ عیسائیوں کی ضرورت ہے. کس طرح ضرورت ہے؟ پورے اکانومی کو روز چائلڈ اور آپ کہہ لیں کہ یہودیوں کے بڑے بڑے بینکرز نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جب اسرائیل اینڈ عرب وار ہوئی تھی تو چونکہ اسرائیل نے اتنا زیادہ نیوٹرلائز کر لیا تھا اس وقت اپنی پاور کو اور آس پاس کے اسٹیٹس کو کہ عرب وار میں عرب جیت نہیں پائے. تو اس وقت عیسائیوں نے ایک چیز دیکھی اور کہا, اور باضابطہ ہر چرچ میں ایک بڑے بڑے پروگرام کا آغاز کیا اور اس میں یہودیوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی جان پہ بنیاد نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب سارے فائنانس سسٹم کو یہودیوں نے چونکہ وہ کا قبضہ ہو گیا, بینکنگ سسٹم اور سودی نظام کے ذریعے انہوں نے پورا وہ جال بچھا کے وہ سارا اپنے انڈر میں لے رکھا تھا. ایک چیز ہے کہ دیکھیں جو تین فرقے ہیں مسلمان, عیسائی اور یہودی, جو سب سے بہادر فرقہ ہے اور جس کو سمجھنا بھی چاہیے وہ مسلمان ہے. وہ کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا, یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے. چونکہ عیسائیت میں شرک ہے تو یہ لوگ کمپرومائز کریں گے کیونکہ یہ ڈریں گے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو انہوں نے ڈرا, وہ ڈرے یہودی سے. کیا بات. اور آج آپس میں یہ لوگ یہ کہہ لیجیے کہ موجودہ دور کا سینیریو ہے یا ضرورتیں ہیں جس کی بنا پر وہ دکھا رہے ہیں, لیکن اللہ نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے آپس میں ان کو بغض و عداوت کو ڈال دیا. حالانکہ آج دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ مطلب یہ دونوں کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں, ایک دوسرے کے لیے مطلب کہ سپورٹ میں ہمیشہ کھڑے ہیں. مگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ نے سچ کہا ہے اور وہ سامنے آ کے رہے گا دنیا والوں کے سامنے. آخری جو جنگ ہوگی اس میں مسلمان عیسائی مل کر یہودیوں کو قتل کریں گے انشاءاللہ.
کہنے کا مطلب عیسائیوں کی میں آپ کو ایک مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. ابھی وہ یہاں پر ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آخری جنگ میں مسلمان عیسائی مل کر یہودیوں سے لڑیں. اصل میں عیسائیوں کا جو مسکنسیپشن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اینڈ آل جو بھی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بعد تو وہ سارے مسکنسیپشن ختم ہو جائیں گے اور وہ سارے ہی مسلمان اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد تو یہ سارا چیزیں میرے خیال سے دجال جب آئے گا, وہ اس جنگ کے بعد دجال آئے گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جی جی یہ جنگ سے دجال کے خروج سے پہلے کی جنگ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, مطلب اس سے پہلے ہی مسلمان اور عیسائی دونوں مل کے یہودیوں کا قتل عام کریں گے. اچھا جی, تو مجھے یہ لگا تھا کہ یہ جو الملحمۃ العظمیٰ جو ہے یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. یہ جو جنگ ہوگی نا اس میں ہوگا کہ عیسائی مسلمان جو ہے وہ مل کر یہودیوں سے لڑیں گے. اچھا اچھا. اور جب فتح حاصل ہوگی تو عیسائی بیٹھے ہوں گے, مسلمان بیٹھے ہوں گے. تو عیسائیوں میں سے ایک کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ سلیب کی جیت ہوئی. تو ایک مسلمان اٹھ کر اس کو قتل کر دے گا, بدلے میں عیسائی مسلمان کو قتل کر دے گا. پھر ان دونوں میں جنگ ہوگی اور اس وقت عیسائی جو ہوں گے وہ اپنے 12 علم کو لے کر آئیں گے, جو 12 جو علم کا پورا یہ ہے. اچھا, یہ اور پھر یہاں جنگ ہوگی, 3 دن تک جنگ چلے گی. پہلے دن کے جو مسلمان کے جو لوگ ہوں گے وہ تمام لوگ شہید ہو جائیں گے. دوسری جو جنگ ہوگی, دوسرے دن کی جو جنگ ہوگی, اس میں یہ مسلمان کے تمام لوگ شہید ہو جائیں گے. تیسرے دن جو لوگ لڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا اور اس وقت روئے زمین کے سب سے بہتر شخصیات وہ ہوں گے. اور جیسے ہی یہ اپنے خیموں کی طرف جائیں گے اور بیٹھیں گے تو ایک آواز لگائے گا, ایک آواز آئے گی کہ دجال نکل آیا. یہ لوگ تلوار اٹھائیں گے اور اس کی طرف نکلیں گے, دیکھیں گے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹیں گے کہ دجال خروج ہو جائے. اچھا انعام بھائی, چونکہ تینوں اہل کتاب کے نزدیک پیلسٹائن ایک مقدس سرزمین ہے, ٹھیک ہے, اور تینوں ہی اس پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس پہ ہمارا حق ہے, تو اصل میں مستحق کون ہے پیلسٹائن؟ ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک مقصد یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے, تمام کتابوں کی تصدیق کی ہے. اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں تمام نبیوں پر اور تمام کتابوں پر. صحیح. ہم لوگوں نے پہلے بات کی ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا ہے. وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت بھی کروائی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ملتی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ 3 جگہوں پر جو ہے وہ ثواب پینے سے زیارت کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ تمام جگہوں میں داخل ہوگا, صرف داخل نہیں ہوگا تو وہ خانہ کعبہ, مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں, وہ ارض فلسطین جو جگہ احاطہ ہے بیت الاقصی کا, وہاں وہ داخل نہیں ہوگا. تو مسلمان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. صحیح. اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک اہمیت اس وجہ سے ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی رہے ہیں اور ان کی امی مریم علیہ السلام نے خدمت کی ہے, تو عیسائی اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کے نزدیک اہمیت ہے. یہودیوں کے تعلق سے ایک چیز سمجھ لیں کہ وہ بیت الاقصی کو نہیں سمجھتے, وہ بیت الاقصی کی اہمیت نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہمارا 3rd ٹیمپل ہونا چاہیے. میں نے بیت الاقصی کی بات بھی نہیں کی, میں ارض فلسطین کی بات. جی ارض فلسطین پہ چونکہ ان کو نکالا گیا ہے, وہاں سے ان کو دربدر کیا گیا ہے, تو وہاں پر وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اصل مسکن وہی ہے, ہمارا اصل سینٹر وہی ہے. ہم نے وہاں پر قائم ہو کر اپنا 3rd ٹیمپل دوبارہ تعمیر کرنا ہے. دیوار گریہ جو آج موجود ہے. صہیونی طاقتیں ہیں جو چونکہ ہم یہودی نہیں کہیں گے, تو صہیونی طاقتوں نے کس طرح اور کیوں پیلسٹائن پہ اپنا قبضہ جمایا, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. تاریخی حقائق اس کے جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں اور کیسے, کس طرح سے وہ داخل ہوئے, کیونکہ لوگوں کو نا سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی 5% رہے ہوں گے شاید وہ اس دور میں, ٹھیک ہے نا, اور اچانک وہ کیسے داخلے کی اجازت مل گئی ان کو. پھر وہاں پہ انہوں نے زمینیں بھی خریدنی شروع کر دی اور بہت ساری ایسے تاریخی حقائق جس کو لے کے لوگوں کے درمیان میں بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں آج بھی. جی بالکل. دیکھیں انگلینڈ جو ہے نا, جو پروٹیسٹنٹس کی ہم لوگوں نے بات کی, اس وقت پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ مسلمانوں نے ہر وقت ہر دور میں یہودیوں کی ہیلپ کی ہے, ان کو آباد کیا ہے. صحیح. یورپ میں انہیں مارا جا رہا تھا. آج بھی آپ چلے جائیں نارتھ امریکہ میں جو بڑے بڑے گاؤں ہیں, جو شہر ہیں آباد ہیں, وہ مسلمانوں کے آباد کیے گئے یہودیوں. صحیح. پروٹیسٹنٹس کی جو تحریک چلی تھی اس وقت انگلینڈ اور برطانیہ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس کا پہلا ملک بنا تھا. وہاں سب سے بڑا چرچ
دا चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स का, वहाँ आबाद हो। अच्छा। हुआ ये कि किताब पॉप की इजारादारी खत्म हुई। जब तक पॉप था तो पादरी ये कहते थे कि उन्होंने एक काम तो ये किया था कि सूद को राइज नहीं किया, सूद वो हराम करके रखे हुए थे। इस वजह से उन्होंने पॉप की इजारादारी खत्म की। जब पॉप की इजारादारी खत्म हुई, बरतानिया में एक कह लीजिए कि एक बड़ा चर्च में ना, उन्होंने वहां पे सूद को जायज कर दिया और बड़े बड़े बैंकर्स वजूद में आए, रॉस चाइल्ड कह लें, और अभी जब द ब्लैक रॉक, हाँ ये आप मतलब अभी रिसेंट में वो एक फैमिली बनी है और उसका ये चल रहा। कल उस वक्त जो बड़ा बैंकर था रॉस चाइल्ड, जो आज तक है, उस वक्त बड़े बड़े बैंकर्स वजूद में। क्या किया, जो रॉस चाइल्ड बोल रहे हैं ना, हाँ, तो उन लोगों ने तो बैंकिंग सिस्टम और निज़ाम पे, मतलब फाइनेंस सिस्टम पे उन लोगों ने अपना कब्जा जमाया। ये जब ब्लैक रॉक है ना, दूसरा ब्लैक रॉक, तो उस फैमिली ने क्या किया ना कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े रिनाउन कंपनीज है सब में उसके शेयर्स हैं। बिल्कुल, हाँ, सही सही सही। अगर वो जहाँ जिसको चाहे ना, जहाँ पे भी वो उसका शेयर गिरा सकता है और उस कंपनी की हालत बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, ऐसे इस तरह से उन लोगों ने दुनिया को अपने मतलब ओन कर रखा है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ब्लैक रॉक के पास चला जाता है। बिल्कुल। बहरहाल तो अब इन्होंने जब सूद को राइज कर लिया तो ये क्या करवाते थे, यूरोप में जंगें करवाते थे। अब जब जंग हो रही है तो लड़वाने वाले भी यही हैं और हथियार वगैरह सप्लाई करने वाले भी यही हैं। दो फरीकों की जंग हो रही है, ये इनको भी हथियार दे रहे हैं, इनको भी रिसोर्सेज दे रहे हैं और भारी भारी सूद की शरह पे दे रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि इकोनॉमिक पे इनकी धाक बैठ गई। अच्छा, जंग अजीम के दरमियान आलमी जंग हो या दूसरी आलमी जंग, उसके अलावा छोटी जंगें भी हुई हैं यूरोप में, छोटी जंगें भी हुई हैं। अच्छा। उस वक्त उन्होंने एक और काम किया कि इंग्लैंड में वास्प WASF की बुनियाद डाली। अच्छा। वास्प क्या है? व्हाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट्स इंग्लिश गवर्नमेंट, जिसके पर्दा में रहकर वो ये सारे काम और ये सारे हथकंडे और साजिशें वो कर रहे थे। ठीक है। फिर हुआ ये कि जो पहली आलमी जंग चल रही थी तो उन्होंने ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से बार्सफोर्स के साथ रॉस चाइल्ड ने एक मुआहदा किया। रॉस चाइल्ड ने मुआहदा ये किया, चूंकि एक बात ध्यान में रखें कि खिलाफत तहरीक ने उनको जमीन देने से इनकार कर दिया था। रॉस चाइल्ड ने जब मुआहदा किया, मुआहदा में ये बात लिखी गई कि पहली आलमी जंग में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके एवज में आपने ये करना है कि जब आप जीत जाएं तो आपको हमें फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत देनी होगी। उस वक्त ये 1970 में बार्सफोर्ड डिक्लेरेशन का कयाम आया। ये जो इस मुआहदे का नाम हुआ बार्सफोर्ड डिक्लेरेशन। पहली आलमी जंग होती है। अच्छा, बाल्फोर डिक्लेरेशन वही है। जी जी, हाँ। अच्छा, बाल्फोर डिक्लेरेशन, सॉरी। पहली आलमी जंग चल रही है। पहली आलमी जंग के इख्तिताम जब खत्म होता है तो इंग्लैंड को जीत होती है। तो इंग्लैंड और फ्रांस में ये जो एरिया होते हैं ना, ये इनके माल गनीमत में आते हैं। फिलिस्तीन का जो हिस्सा जो है वो माल गनीमत ब्रिटिशर्स के। चूंकि एक मुआहदा हो चुका था तो ब्रिटिशर्स ने इजाजत दे दी कि आप जो है यहाँ पर अब आबाद हो, यहाँ पर आप आना शुरू करें। दिस इज द पॉइंट जहाँ पर नक़बा शुरू होता है। नक़बा यानी फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों को आबाद करना नाजायज तरीके से, इल्लीगल तरीके से। 1920 में 1920 में ये की बात है रिकॉर्डेड कि बरतानिया ने फिलिस्तीन में हुकूमत को ऑक्यूपाई किया, कायम की, फिर उसको मैंडेट किया। उसके बाद बरतानिया ने इजाज़त भी दे दी। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ लें कि अगले 20 सालों में जो वहाँ पर यहूदियों जायनिस्ट सियोनियों की तादाद जो है वो 30% हो जाती है। इतना बड़ा नंबर उनको मिल जाता है। तो इससे ये बात समझ में आ जाती है कि ये सपोर्ट सिर्फ सियासी नहीं थी, सही, ये एक मजहबी सपोर्ट भी थी। आगे जाने से पहले दहशतगर्दी की तारीफ हम लोग जानते हैं, वो ये है कि दहशतगर्दी करने के लिए एक एम होता है। वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, वो सोशल भी हो सकता है। और इस एम के हुसूल में ना लोगों के जान और माल को क्या होता है, खतरा होता है। जो दहशतगर्द होता है तो उसे लोगों के जान और माल को खतरा होगा। उस वक्त वहां पर 3 दहशतगर्द तंजीमें वजूद में आई। पहले का नाम था हनागा, जो 1920 में वजूद में। हनागा। और इसका काम कब तक रहा? 1920 से 1948 तक। अच्छा। वो क्या करती थी? वो बमबारी करवाती थी, वो लोगों की जमीनों को लूटती थी। ये दहशतगर्द तंजीम। हुआ ये कि 1948 में इस दहशतगर्द तंजीम को बाकायदा तौर पर इस्राएली मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी एक दहशतगर्द तंजीम
جو پچھلے 28 سال سے دہشت گردی کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کو ایک ملک کی ریسپیکٹیو ملٹری بنا دی جائے تو ہم اس سے انسانی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک صحیح اور بات. آج بھی اسی تنظیم کے لوگ جو ہیں وہ اس کے بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں. اس کے بعد 2 اور تنظیمیں تھیں، ایک تھی ارگن اور نہیں، اس کے ڈیفنس سسٹم پہ بھی انہوں وہی لوگ نے قبضہ ہے. یہ 2 تنظیمیں کیا کرتی تھی؟ قتل کرتی تھی، بمباری کراتی تھی، بلاسٹ وغیرہ کراتی تھی. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نقبہ ختم ہو گیا ہے، یہ 1948 تک رہا، تو نہیں، یہ غلط بات ہے. نقبہ جو شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے. آج تک فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. اس کے بعد دوسری عالمی جنگ جب ہوتی ہے تو دوسری عالمی جنگ میں نا ہولوکاسٹ شروع ہوتا ہے. صحیح. یعنی یہودیوں کا قتل عام کراتا ہے ہٹلر، جس کی وجہ سے یہودیوں کو سمپتھی حاصل ہوتی ہے بہت زیادہ، وہاں پہ اس کو سمپتھی حاصل ہوتی ہے. دوسری عالمی جنگ کے بعد زائنسٹ نے کام کیا کہ برٹش کے مینڈیٹ کو بھی گرا دیا. یعنی اس وقت کی قانون کے مطابق وہ حصہ جو برٹش آکوپائی تھا، انہوں نے وہاں برطانیہ پر خود حملہ بھی کیا. یعنی اس وقت کی وہ مجرم ہے، اس وقت کے قانون کے مطابق برٹش پر حملہ بھی کرتے ہیں اور ان کو نکال دیتے ہیں. برٹشر دوسری عالمی جنگ کے بعد ان کا حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اب اسٹیبل نہیں ہو پائے گی. تو انہوں نے اپنے مینڈیٹ بھی ہٹا لیے اور یہ کہہ دیا کہ یہ زمین جو ہے وہ اسرائیل کی ہے، یہودیوں کی ہے. تو ایک صہیونی طاقت وہاں پہ جاتی ہے. پھر 1948 میں کیٹسٹروفی شروع ہوتا ہے. فلسطینیوں کی آبادی جو تھی اس کے 19 لاکھ لوگوں کو وہ لوگ بے گھر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں اور 7 لاکھ لوگوں کا میسکر ہوتا ہے. میسو لیول میسکر کیا جاتا ہے، قتل عام کہتے ہیں 7 لاکھ لوگوں کا. اللہ. اور اس کے علاوہ اس وقت فلسطین کی 78% آبادی میں صہیونی قابض ہو جاتے ہیں اور آج 85% ہو چکا ہے. تو اس طرح صہیونی اور زائنزم جو تھے انہوں نے یہودیوں پر حملہ کی، اس طرح اتنی سازشیں کی، اکانومی کو کنٹرول کیا، پھر جا کر فلسطین پر وہ قابض ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نقبہ یا کیٹسٹروفی ختم ہو گیا، نہیں، وہ اس وقت شروع ہوا تھا اور آج تک جاری ہے اور آج تک ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج تو بڑا میسو لیول پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. آج وہ لوگ پولیٹیکلی، فائنینشلی آپ دیکھیں یا مطلب وہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں، کیپٹلزم کا جو یہ ہوتا ہے پورا ہر چیز پہ، جتنے بڑے بڑے برانڈس ہیں، بڑے بڑے کمپنیز ہیں، ان میں ان کا چونکہ شیئر ہے، فائنانس پہ ان کا یہ ہے، پولیٹیکلی ان کا اتنا دبدبہ ہے، ان لوگوں نے بنایا ہے اپنی پوری دنیا میں. اب دیکھیں نا کہ جیسے جو آپ نے بات کہہ رہے ہیں، جو ہر طرف ان کا دبدبہ ہے، وہ کس طرح ہے، وہ ایک ایول آف ٹرائنگل کو فالو کرتے ہیں، جس کا ایک سرا جو ہے نا وہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. اچھا. سیکولرزم سب سے بڑا سیکولر کون تھا؟ فرعون تھا. اس طرح وہ سیکولرزم لیتے ہیں. اس کا جو دوسرا سرا ہے اس کو کہتے ہیں قارون، ایول آف اکانومک سسٹم. قارون کیا تھا؟ خزانچی تھا اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت. تو کس طرح اکانومک سسٹم کنٹرول میں کرنا ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں. اور تیسرا سرا جو ہے وہ حامان، یعنی اسٹریٹجک میکر. دس از دا ایول آف ٹرائنگل. اسی کو فالو کر کے زائنزم جو ہے وہ اسی میں بیسڈ ہے. آپ دیکھیں ورلڈ بینک کو کون دیکھ رہا ہے؟ روتھ چائلڈ فنڈ دیکھ لیجیے. صحیح، بالکل. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں. جیسے اسلامک ممالک بھی ہیں، اگر یہ لوگ قرض وغیرہ دے رہے ہیں اور یہ سارا انہی لوگوں کا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے مطلب اسلامک ممالک میں جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے سارا ان کے حساب سے چل رہا ہے، ان کا قبضہ ان ساری چیزوں کو اوپر ہے. تو کوئی کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ جہاں ان لوگوں نے تھوڑا بھی چوں چرا کیا پورا دیوالیہ نکل جائے گا ان لوگوں کا. یہ لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ حال ہے ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتے آتے اتنی دیر ہو گئی کہ آج مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کچھ کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. یہ حالات ہیں. خیر، تو یہ رہی بات کہ کب اور یہ کیوں اور کیسے قبضہ کیا، تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. تو مگر کیا یہ ان کا مقصد صرف وہ یہاں پہ بیت المقدس کو منہدم کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا ہے، یا اور بھی کوئی اس کا مقصد ہے اس کے پیچھے، کوئی بڑی سازش؟ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ بیت المقدس، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ آتا ہے. جی بالکل، میں وہیں آ رہا ہوں کہ بیت المقدس جو ایریا ہے، جو حرم کا ایریا ہے، وہاں پر تھرڈ ٹیمپل ہوگا. اس کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو انہوں نے گرایا. میں ایکچولی ایک کہہ لیجیے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، BBC کی ڈاکومنٹری. اس ڈاکومنٹری کا نام ہے دی ویکنسیز ٹریل. اس ڈاکومنٹری میں نا ایک عورت ہوتی ہے جو مڈل ایسٹ ٹریول کرتی ہے. اچھا. اور وہاں پر جا کے وہ انٹرویوز وغیرہ کرتی ہے.
تو اس میں بتایا کہ اس نے ایک بندے کا انٹرویو کیا, اس کا نام ہے یہودا گلک, GLIC اس کا سرنیم, یہودا گلک. اس نے بتایا کہ وہ جو ایکچولی وہ جو تھا نا, وہ میکر تھا, ڈیزائنر تھا تھرڈ ٹیمپل کا. اچھا, یہ 2011 کی ڈاکومنٹری ہے, اور وہ اس وقت وہ کام کر رہا تھا کہ کس طرح وہ مجھے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, وہ کہاں بنے گا, یہ ساری چیزیں. جی. تو آپ کہہ لیں کہ اس وقت سے ان کی تیاریاں چل رہی ہیں تھرڈ ٹیمپل کی. اور تھرڈ ٹیمپل کو قائم کر کے وہ یہ بات بتانا چاہ رہے, دو وجوہات ہیں کہ دا گریٹر اسرائیل کا قیام ہے. اس کے لیے انہوں نے, آپ دیکھیں کہ وہ جو سوئس کنال والا جو ایک مسئلہ ہے, وہ کیا مسئلہ ہے, سوئس کنال کو مطلب سمجھ لیجیے وہ لوگ شفٹ کر کے وہ دوسرا ایک کنال وہ کیا کہاں پہ کیسے نکال رہے ہیں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوئس کنال جو ہے وہ ملکوں کو جوڑتا ہے, وہاں سے ٹریول, ٹرانسپورٹ, ایکسپورٹ کے کام ہوتے ہیں, ریسورسز آتے جاتے ہیں. وہ تمام ریسورسز جو ہے وہ اپنے علاقوں سے لے جانا چاہتا ہے, کیونکہ یمن وغیرہ کا خطرہ ہے اس کو, وہاں سے حماس کا خطرہ ہے. ان کو اس کو خطرہ نہیں ہے, وہ ایکچولی بننا چاہتا ہے سپر پاور. جی بالکل. دا گریٹر اسرائیل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے, جو ایسا ملک جو پوری دنیا کو کنٹرول کرے. چونکہ یہودیوں کی ایک خام خیالی یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہم لوگ آئے ہیں حکومت کرنے کے لیے, عیش کرنے کے لیے, اور تمام انسان جو ہے وہ ہماری خدمت گزار. مطلب جس طرح سے مطلب کہ ایک تو وہ اپنے آپ کو پیور بلڈ سمجھتے ہیں, باقی انسان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اسپیشلی عیسائی اور مسلمانوں کو وہ جانور اور کتوں کے جیسے کے برابر ہی سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باقی کفار و مشرکین جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ جان لیں کہ وہ تو کم سے کم ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کا اہل کتاب سمجھتے ہیں, اور کچھ بھی کسی درجے میں کسی خاطر خواہ لاتے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے نگاہ. ایکچولی وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں ان کو. ہاں بالکل. اب وہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے یوٹیلائز کرنے کے لیے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ غلام سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے ان لوگ. اور ایک اور سب سے بڑا ہے جو ان کا مسایہ ہے, دجال, اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ آئے, اور دیکھیں کرکٹ کے پیڑ بھی لگا رہے ہیں یہودی. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے وہ لوگ جتنا کوشاں ہیں, بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ چونکہ وہ ایک گولڈن ڈوم دکھایا جاتا ہے, اصل میں بیت المقدس کہیں اور ہے, اور نیچے سے اس کی جو تہیں کھودی جا رہی ہیں دھیرے دھیرے کر کے, چونکہ اگر اچانک سے اگر وہ منہدم کر دے, چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, مگر ان کی کوشش تو ہے کہ ایسا ہو جائے, اور ایسا نہیں کہ ایسا لگے بھی نہ کہ ہم نے کیا ہے, لگے کہ کسی حادثے میں یہ ایسے قدرتی حادثات میں, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کر رہے ہیں, مگر وہ پوری تیاری میں ہے. اور سننے میں آیا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی امریکہ کے ٹیکسس سے وہ 4 یا 5 ریڈ ہائیفر لے کے آئے ہیں اور ان کو قربان کریں گے. اس کا کیا واقعہ ہے؟ ٹھیک ہے, ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ اس وقت 2011 میں جب وہ تیاری کر رہے تھے تو ان کا پلان اس وقت بھی یہی تھا, لیکن اس وقت وہ یہ دیکھ رہے تھے نا کہ ہاسٹائل کریٹ ہو جائے گا اور بہت سارے ملک جو ہے وہ بغاوت ہوتے رہیں گے. لیکن ابھی تو بہت سارے اسٹیٹس کو انہوں نے کسی حد تک نیوٹرلائز کر لیا ہے. صحیح. ایک قرآن کی ایک آیت ہے, وہ یہ ہے کہ وَمَكْرُ وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صحیح, کہ یہ لوگ بھی چال چلتے ہیں لیکن اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بے شک. تو ہم اگر حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو کہیں بھی ہم کو بیت الاقصیٰ کی شہادت کا یا اس کو منظم کرنے کے حوالے سے کہیں ہمیں نہیں کچھ ملتا. حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ بیت الاقصیٰ جو ہوگا, بیت المقدس جو ہوگا, وہ مسلمانوں کا آخری وقت میں دارالخلافہ وہی ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارا وہ ایمان ہے. ہاں اس کام کے لیے چونکہ ان کا ایک بلیف ہے, اور یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا اسلام کی شریعت اسلامیہ سے کوئی دخل نہیں ہے, چونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم بہت زیادہ فیسینیٹ کر رہی ہے. ریڈ ہائیفر کا مسئلہ آیا, اب قیامت آ جائے گی, 2024 اور 2025 میں قیامت آ رہی ہے, تو فیسینیٹ کرتی ہے, لوگ اس پہ زیادہ ہی آ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ دس از دا پارٹ آف جوئش ٹریڈیشنس اور سپرسٹیشیس ٹریڈیشن, یہ ان کا حصہ ہے, اس کا اسلام کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ریڈ ہائیفر کے بارے میں ہے کہ ایکچولی سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے تو اس میں قاف کا ذکر, سورہ بقرہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بچڑا یا گائے. صحیح. تو اس میں وہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا, تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کسی بچڑے کو لائیے, اس کو قربانی کیجیے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کوشچنز کرنا اللہ شروع کر دیا, یہ کیسا ہوگا, کیا ہوگا. حالانکہ وہ کوئی بچڑا لا کر قربان کر دیتا مسئلہ حل ہو جاتا. صحیح. لیکن انہوں نے کوشچن کرنا شروع کر دیا, اور وہی بچڑا نکلا جو ان کے لیے سب سے بہترین تھا, معتبر تھا. تو پھر اللہ نے بھی وہی کہا, ٹھیک ہے, اور مشکلات پیش ہوتے گئے, چونکہ آپ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مان, آپ سوال کر رہے ہیں. تو اب ایٹ لیسٹ جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ ان کا ابھی لاسٹ ایئر ان کو ٹیکسس سے 5 بچڑے ملے ہیں.
وہ جن بہت کا دنوں سے ہاں وہ تلاش میں تھے، کیونکہ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے جس طرح کے وہ بچیا چاہیے تھی نا، وہ ساری چیزیں وہ خاصیت موجود تھی موجود ان تھے. پانچوں یہ میں بچیا میں، کہ ایک کلر کی ہونی چاہیے، سرخ رنگ، یہاں تک کہ کھر بھی اس کا سرخ ہونا چاہیے. غالباً ایک یا دو، اللہ عالم، بال سفید ہو تو کوئی مسئلہ ہاں نہیں ہے اس طرح کا، غالباً. ہاں اس طرح کا ہے کہ ایک آدھ یہ میں چلے گا. اب ان لوگوں کو تو بھیا کرنا ہے، مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات ہے. پھر سیم عمر کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور ایسے کچھ خاصیت ہیں ان لوگوں کی جو ان لوگوں نے بتایا، اور اس طرح کا ان لوگوں کو مل گیا، اور بہت ہی ان لوگوں کی حفاظت سے ان لوگوں نے وہاں پہ اپنے یہاں اسرائیل میں امپورٹ کر کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کو، اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ایک مطلب خبر اڑتے اڑتے ایسی بھی آ رہی تھی کہ 22 اپریل سے 27 اپریل کے درمیان ان کی قربانی ہونی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں ابھی تک رکا ہوا تھا اور یہ اس پوڈ کاسٹ کو نہیں کر رہا تھا. مجھے پتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بعد کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگ سوچتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے، لوگ یہ نہیں سمجھتے نا کہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ جب چاہے گا جو اس وقت ہوگا. ابھی چونکہ جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت حد تک پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے لوگوں کو، مگر یہ نہیں سمجھ یہ پیشن گوئیاں اسلام کی پیشن گوئیاں ہیں کہ اس طرح سے ساری چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ مطلب لفظ بلفظ یہ پورا ہو رہا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بولیں گے نا یہ اسی طرح سے پورا ہوگا، اور مطلب لوگ خام خیالی میں ہیں کہ یہ ابھی بچڑے کی وہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کھائیں گے نہیں، یا گوشت بانٹیں گے نہیں، یا جانوروں کو بھی نہیں دے دیں گے. اس کو کریں گے کیا کہ وہ جلائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جلا کے اس کے راکھ کو کسی پانی میں اس کو تحلیل کریں گے، اور تحلیل کرنے کے بعد وہ اپنے اوپر اس کو چھڑکیں گے. اب ان کے یہاں جو پادری ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ راہباز. ہاں رہباز. تو ان کے اوپر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی ان کو ناپاک ہی سمجھتے ہیں. ابھی تک وہ ناپاک ہیں، اور وہ پاک نہیں ہوئے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل کی جو بنیاد رکھنے کے لیے نا ان کو پاکی چاہیے، پاک ہونا ضروری ہے. اور وہ پاک اس طرح سے ہوں گے کہ ان کے راکھ کو پانی میں ملائیں گے اور پانی کو اپنے اوپر چھڑکیں گے. اس کے بعد وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کریں گے. ایکچولی ان کا بلیو ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے جو کسی ڈیڈ باڈی کو چھوتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. جی. اور جس بندے نے چھوا ہے اس بندے کو اگر کوئی بندہ چھوئے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اچھا. تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام کمیونٹی جو ہیں وہ ہم سب ناپاک ہیں. میں عبد الوارث گل کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے بات کہی کہ آج بھی یہودی جو بھی کبھی کوئی مقدس چیزوں کو کرتے ہیں تو ایک بچڑے قربانی دے کر اس کی چینٹوں کو اپنے اوپر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤں کیونکہ میں نے کسی نہ کسی کو چھوا ہوگا، جس نے کسی ڈیڈ باڈی کو چھوا ہے. تو چونکہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے جو ان کے نزدیک بہت مقدس ہے، تو اس میں کوئی ناپاک آدمی داخل نہیں ہوگا. تو راہباز جو ہوں گے یہ ریڈ ہیپر کو قربانی کر کے ان کے ایشز کو ان کے اوپر چھڑکیں گے، پھر وہ پاک ہو جائیں گے تو وہ داخل ہوں گے. یہ ان کا بالکل سپرسٹیشیس بلیو ہے. بالکل. خیر وہ تو ہے ہی، مگر بات یہاں آتی ہے کہ بہت دنوں سے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں تھرڈ ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل. تو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے ان کا کیا ہے؟ کون ہے جو مطلب کسی بادشاہ کے وہ انتظار میں ہے، یا ان کا کوئی مسائل آنے والا ہے؟ کیا ہے مسیح؟ وہی دجال. وہ ایکچولی وہ جس طرح ہمارا ایمان ہے مسیح عیسیٰ مسیح، تو اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آئے گا دجال وہ ہمارا مسیحا ہوگا، جو ہمیں پوری دنیا کو عبودیت دے گا، ہماری حکومت ہوگی. یہ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، دجال کے آنے کی تیاری. اچھا، جس طرح سے داؤد علیہ السلام علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں ان کی حکومت رہی ہے، وہ تو اللہ نے ان کو دی تھی. ہاں نہیں، یہ وہ سوچتے ہیں کہ اسی طرح سے پھر ہماری حکومت قائم ہو جائے. نہیں، یہ زمین، ایک چیز مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان الارض للہ، یہ اللہ کی زمین ہے. بے شک. تو اللہ کی زمین ہے تو یہاں پہ صرف توحید والوں کا ہی اور مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ دجال کیا بلا ہے؟ مطلب یا کس طرح سے وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے ان کے اس کو بادشاہ بنائیں گے، اور کیا ہے؟ ہمارے بلیف کے مطابق اور ہمارا حدیث اور ایمان کے مطابق دجال جو ہے یہ قرب قیامت کے نزدیک فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. دجال کا مطلب ہے قذب، جھوٹا. وہ آئے گا، دعویٰ کرے گا خدائی کا، اور اس کے بعد لوگوں کو گمراہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کو کچھ سپر پاورز وغیرہ دیے ہوں گے. خدائی کا دعا یہ کرے گا بولو میں تمہارا رب ہوں. اچھا. وہ جنت اور جہنم لے کر آئے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھ پہ ایمان لا، میں تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے زمینیں ہوں گی جو بنجر ہے، وہاں جائے گا وہ بارش برسا دے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ انتقال کر چکے ہوں گے
تو ان کے ماں باپ کو اٹھا کر لا دے گا. تو اس طرح اللہ نے اس کو سپر پاور دی ہے، کیونکہ قرب قیامت کے نزدیک ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. یہ مطلب اللہ نے ہی اس کو یہ پاورز دی. بالکل اللہ نے ہی پاور دی ہے، اور اللہ ہی اس کو قتل کروائے گا. تو مطلب یہ ساری جو بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ جتنی قتل و غارت ہے، یہ جو بھی ہے کہ ان کی سازش ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو وہ منہدم کر دیں گے، اللہ نہ کرے تو، اور وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر لیں گے، گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ لیں گے، اور یہ ساری تیاریاں دجال کے لیے کر رہے ہیں. بالکل، تاکہ وہ دجال آئے، ان کا مسایہ آئے، اور ان لوگوں کو پوری دنیا میں اسی طرح حکمرانی دے جیسے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکمرانی رہی. جی جی بالکل. تو ماشاء اللہ میں تو چاہتا تھا کہ اس کے بعد میں دجالی سسٹم پہ آؤں، مگر مجھے ایک نیا ٹاپک مل گیا، دجال، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئندہ ہم لوگ انشاءاللہ دجال، کیا بولتے ہیں، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یاجوج ماجوج کے اوپر بات کریں گے. اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارا ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا، ریلیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم دجالی سسٹم پہ آئیں گے، اور وہ کس طرح سے ایک مہم اس کا جو چلایا جا رہا ہے دجال کو، وہ مطلب پوری دنیا میں اس کے سپورٹرز کو کریٹ کرنے کے لیے ہو، یا اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے ہو، وہ اس پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی علمی گفتگو کی، اتنا مطلب جو آپ نے مشقت کر کے جو بھی ریسرچ کیے ہوں گے وہ لوگوں سے آپ نے شیئر کیے. جزاک اللہ خیر، سن الجزا. تو ناظرین، یہ تھے انعام البھائی جو ہم سے ابھی تک گفتگو کر رہے تھے یہودیوں کے حوالے سے، اور کس طرح سے آپ نے سنا کہ کس طرح سے مطلب یہودیوں نے قبضہ کیا فلسطین پہ، ان کا مقصد کیا رہا، اور گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے وہ کس طرح سے کوشاں ہیں. اصل میں گریٹر اسرائیل ہو یا تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہو، وہ دجال کی آمد کے لیے ہی وہ لوگ ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں. ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے غلبے کی جد و جہد میں ہی زندہ رکھے، اور اسی کے جد و جہد پہ اٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.